میرے مولا نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اس پر بھی اعتراض. کیا اعتراض کیا اور کس نے اعتراض کیا؟ میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، لیکن میں کتاب کا نام اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ بھی نہ لگے کہ ہواؤں میں کوئی بات ہو رہی ہے. نہیں، یہ بات لکھی گئی ہے. کس نے لکھی؟ صاحب منہاج السنہ نے یہ بات لکھی. کیا لکھی؟ کہا کہ شیعوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ علی روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور اپنے اماموں کے بارے میں لکھا ہے یہ روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، جبکہ 1000 رکعت نماز پڑھنا سنت رسول کے بھی خلاف ہے، سنت دین کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، عقل و منطق کے بھی خلاف ہے. باقاعدہ بات لکھی. عجیب بات ہے، سنت رسول کے خلاف ہے. کیا قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں تو نبی اکرم کی نمازوں کا اس طریقے سے حال بیان کیا گیا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے میرے رسول آپ اتنی نمازیں نہ پڑھا کریں، نمازوں کے لیے تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کریں. اتنی نمازیں پڑھا کرتے تھے. اگر نمازیں پڑھنا ناپسند ہوتا تو پھر کوئی نماز نہ پڑھتے، نمازوں کے اندر بہت کمی کر دیتے، مستحب نمازیں چھوڑ دیتے، لیکن نہیں فرمایا. کہا کہ اے چادر اوڑھنے والے میرے رسول. اور کتنی محبت تھی، چادر اوڑھنے والے میرے رسول. یہ نہیں فرمایا اے محمد یہ کام نہ کرو، اے نبی یہ کام نہ کرو، اے چادر اوڑھنے والے میرے رسول. آپ نمازوں کے لیے کھڑے ہوا کیجئے لیکن ذرا کم ہوا کیجئے. اتنے بڑے نمازی تھے. اے میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ شریعت کے بھی اصولوں کے خلاف ہے. شریعت ذرا دیکھیے شریعت میں کیا لکھا ہے. شریعت میں اتنی نمازیں بیان کی گئی ہے کہ واجب نمازوں کے علاوہ مستحب نمازوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے کہ جس میں معین وقت کے ساتھ مستحب نماز بیان کی گئی ہے میرے ساتھ. نافلہ فجر کی نماز کب پڑھی جائے گی؟ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کہا نہیں، نافلہ فجر کی نماز فجر سے پہلے ہی پڑھی جائے گی. نافلہ ظہر کی نماز کب پڑھی جائے گی؟ ظہر سے پہلے پڑھی جائے گی. نافلہ عصر کب پڑھی جائے گی؟ عصر سے پہلے پڑھی جائے گی. نافلہ مغرب کب پڑھی جائے گی؟ مغرب کے بعد پڑھی. نافلہ عشاء کب پڑھی جائے گی؟ عشاء کے بعد پڑھی جائے گی. نماز تہجد کب پڑھی جائے گی؟ آدھی رات کے بعد پڑھی جائے گی. نماز غفیلہ کب پڑھی جائے گی؟ نماز مغرب کے بعد پڑھی جائے گی. کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ جس کے وقت معین کیے گئے. اسے کہا جاتا ہے یہ رواتب ہیں. یہ رواتب ہیں، عربی زبان میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے. یہ معین وقت کے ساتھ نمازیں. اس کے علاوہ کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ جس کا وقت معین ہی نہیں ہے، جب چاہے پڑھ لو. جتنے شکرانے کی نمازیں پڑھنی ہیں پڑھو. اور پھر حدیث رسول ہے جو متفقون علیہ. توجہ فرمائیے گا. اعتراض کیا ہے کہ نمازیں بہت پڑھا کرتے تھے، اتنی نمازیں تو آئی نہیں ہیں. میں نے آپ کی خدمت بیان کر دی کتنی نمازیں تو وقت کے ساتھ آئی ہے اور کتنی بغیر وقت کے آئی ہے. اور پھر رسول اکرم کی حدیث ہے جو متفقون علیہ ہے کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا الصلاۃ خیر موضوع فمن استطاع ان یستخسر فلیستخسر. نماز بہترین موضوع ہے، بہترین عبادت ہے. اگر کوئی استطاعت رکھتا ہو تو پھر جتنی چاہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھے. نہیں پہنچ رہی بات؟ تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا تاکہ مجھے محسوس ہو کہ بات پہنچ رہی ہے اور جواب دیا جا رہا ہے. اللہ یہاں تک آ گئے آپ. حدیث سے بھی ثابت ہو گیا، قرآن سے بھی ثابت ہو گیا کہ نمازیں جتنی پڑھی جائیں اس میں کثرت کی جائے، اچھی بات. اب ایک جواب نقضی بھی دیا ہے. کس نے دیا؟ ہمارے بہت بڑے آیت اللہ اور بہت بڑے عالم علامہ امینی نے کتاب الغدیر میں اس کا جواب دیا ہے. لکھا ہے کہ آپ نے میرے مولا کی نماز پر اعتراض کیا کہ اتنی نمازیں پڑھتے تھے، اتنا ذکر کیا کرتے تھے، اتنا وقت کیوں نمازوں کے اندر صرف کر دیا کرتے تھے، جبکہ آپ نے اپنی ہی کتاب میں کسی اور کی تعریف میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ وہ بہت نمازی تھے، وہ بہت تلاوت قرآن کیا کرتے تھے. تو جب دوسروں کی بات آ جائے تو فضیلت ہو جاتی ہے. جب علی مرتضیٰ یہ کام کریں تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو غلط ہے کام، یہ قابل اعتراض ہے کام. عجیب بات ہے. اور کس نے کام کیا؟ کہا کہ میرے مولا کو تو آپ چوتھا خلیفہ مانتے نا، اس سے ایک خلیفہ ایک درجہ پہلے چلے جائیے. آپ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ آپ کے تیسرے خلیفہ
روزانہ ختم قرآن کیا کرتے تھے، پھر سویا کرتے تھے. تو وہ اتنی عبادت کریں، وہ اتنی تلاوت کریں تو کوئی اعتراض نہیں، ماشاءاللہ تعریف ہو رہی. اور صرف یہاں پر علامہ امینی نے اکتفا نہیں کیا، بعد اسے آگے بڑھ کر ہے، میں مرحلہ بعد مرحلہ آپ کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا، توجہ سے سماعت فرمائیے گا. کہا کہ قرآن کریم میں جتنے ورڈز استعمال ہوئے ہیں، جتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس کی تعداد کتنی ہے؟ کہ تقریباً اس کی تعداد 75,000 کے قریب ہے. کتنی ہے؟ 75,000. اور اگر کوئی 1000 رکعت نماز پڑھے تو اس کے الفاظ کی تعداد کتنی بنتی ہے؟ کہ اس کے الفاظ کی تعداد بنتی ہے 85,000 تقریباً. کہ 75,000 الفاظ کی عبادت کرے تو وہ ٹھیک ہے، جو 85 کے کر لے وہ غلط ہو جائے. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اور صرف ایک مثال نہیں دی، اب سنیے گا علامہ امینی کا پورا جواب. کہ آپ نے اپنی کتابوں میں 15 اور لوگوں کا ذکر بھی کیا ہے جو صرف وہ نہیں تھے کہ جو دن اور رات میں پورا ختم قرآن کیا کرتے تھے، بلکہ 15 اور لوگ بھی تھے جو دن اور رات میں پورا ختم قرآن کیا کرتے تھے. بلکہ کہا نہیں، 10 اور لوگوں کا ذکر بھی کیا ہے جو پورے دن اور رات میں نہیں بلکہ آدھے دن میں صرف رات میں ختم قرآن کر کے سو جایا کرتے تھے. ہے میرے ساتھ؟ صرف رات میں 75,000 کلمات کو ادا کرتے تھے، اور ان کا کیا کہنا، وہ اتنے زیادہ ختم قرآن کیا کرتے. کہا نہیں، اس سے بڑھ کر بھی آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے 8 ایسے لوگوں کا بھی ذکر کیا، 8 ایسے لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جو صرف ایک رات کے حصے میں 2 ختم قرآن کیا کرتے تھے. اور 5 ایسے لوگوں کا ذکر بھی کیا ہے جو صرف 2 نہیں 3 ختم قرآن کر کے روزانہ سویا کرتے تھے. اور کہا نہیں، 2 اور لوگوں کا ایسے بھی ذکر کیا ہے جو صرف رات میں 4 یا 4 سے زیادہ ختم قرآن کر کے سویا کرتے تھے. ان کی تو بڑی تعریف، بڑے قصیدے، بڑی منقبتیں. جو 4 ختم قرآن کرے وہ بڑا عابد ہوتا ہے، بڑا زاہد ہوتا ہے، اور جو 1000 رکعت میرے مولا پڑھ لے تو قابل اعتراض ہو جاتا ہے. ایک اور حیدری صلوات پڑھ دیجئے محمد والم. تو بات کیا ہے، یہ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ جس کے دل میں اتنا بغض علی بھرا ہوا ہو، وہ چاہے کتنی بھی بڑی فضیلت ان کے سامنے دکھا دے، وہ کہیں گے نہیں، اس کے اندر بھی کوئی خامی ہے، اس کے اندر بھی فلاں خرابی نکل آتی ہے. اور بات یہ ہو گئی کہ میرے مولا کے چونکہ یہ 1000 رکعتوں والی بات ثابت شدہ ہے، اس لیے انہیں زیادہ تکلیف ہوئی کہ کم از کم اس کے اندر سے تھوڑی سی تنقیص کی جائے. لیکن جو دوسرے افراد ہیں جو 4 ختم قرآن کرتے ہیں، جو 4 سے زیادہ ختم قرآن کرتے ہیں، سب جانتے ہیں ان کے بارے میں کہ کتنی حد تک ان کی بات ٹھیک ہے. اس لیے میرے مولا کی جو ثابت شدہ بات ہے اس فضیلت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی.